مالیت کی تھی یہ کتنے چوری ہے، رابری ہے، اگر میں مالیت کی بات کروں یہ جو چیزیں بڑے ہوئے آپ کے سامنے میں نہیں کہتی 100% میں نے ریکوری کی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے میں نے تربت کا چارج سنبھالا تھا ایز ایس پی کیچ، اور آتے ساتھ ہی مجھے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جو متعدد بار میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا ہوں، مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے ساتھ، سول سوسائٹی ہو، آل پارٹیز ہو، یا انجمن تاجران ہو، یا میڈیا ہو، یا کوئی اور میرے پاس جو آتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ انیشیلی چیلنجز کا ہم نے سامنا کیا، بہت مشکلات تھے، بہت پرابلمس تھے. ود دی پیسج آف ٹائم الحمدللہ سارے مسائل کو ہم نے کوشش کی، ناٹ 100%، لیکن یہ ہے کہ 20 سے 40% ہم نے حل کر لیا. اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے دوران ہم نے یہ نوٹ کیا، انجمن تاجران نے بھی میرے ساتھ متعدد بار یہ شکایت کی، سول سوسائٹی نے، کہ اکے دکے چوریاں یا سنیچنگز ہو رہے ہیں موٹر سائیکلوں کی یا باقی چیزوں کی. پھر جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور سب سے پہلے اپنے آئیڈینٹیفیکیشن شروع کی کہ یہ کہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو اسٹارٹنگ فرام سٹی میں چونکہ سنیچنگ کا اتنا مسئلہ نہیں تھا شہر کے اندر، لیکن فلیگس میں بہت زیادہ مسئلہ تھا. فلیگس مطلب اسٹارٹنگ فرام آفسر اور جسک سائڈ پہ یا سریکان سائڈ پہ یا گنا سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ کوشکلات اور 4 سال ڈنڈوک والی سائڈ پہ. تو اس میں اس چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنی پولیسنگ جو طریقہ کار ہے اس کو چینج کیا. ہم نے پھر ایک ڈسکریٹ 2-3 ٹیمیں تشکیل دی جن کا کام تھا آئیڈینٹیفیکیشن. آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کرائم ہو رہا ہے اس کے کرائم ڈائنامکس ہمیں معلوم کرنے چاہیے، کس طریقے سے ہو رہے ہیں، بندے کتنے، کس طرح کرائم وہاں پہ ہو رہا ہے اور کس جگہ پہ ہو رہا ہے، ٹائمنگز کیا ہیں اور ڈیز کیا ہیں. تو اس طرح کرنے سے ہمیں تھوڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جی ہمیں پھر وہ اینگل ایک ملتا ہے، ایک ڈائریکشن ملتا ہے. اس پہ کام کرتے ہوئے ہم نے متعدد گروپ یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر لیے جس میں 2 سے 3 گینگز تھے. ایک گینگ تو یہاں کا لوکل تھا اور ایک باہر بلیدہ کا تھا. وہ اکثر و بیشتر بلیدہ سے آتے تھے، آ کے اسٹارٹنگ فرام جوسر اور سریکان اس سائڈ پہ موٹر سائیکل سنیچنگ گن پوائنٹ پہ یا اپنے ساتھ یہ چوری کر کے لے کے جاتے تھے. پھر ان سے لے کچھ بندے 2-4 بندے تربت کے بھی تھے اور یہاں بازار سے مختلف جگہوں سے موٹر سائیکلیں اٹھا کے لے کے جاتے تھے. ہم انہیں ساری چیزوں پہ کام کر رہے تھے کہ بیچ میں 11-12 جولائی کی رات ایک واقعہ پیش آتا ہے لیڈیز مارکیٹ میں، جہاں پہ کچھ چور گھستے ہیں اور 5 دکانیں توڑتے ہیں اور وہاں پہ متعدد سامان چوری کر کے لے جاتے ہیں، جس میں ایک سونار کی دکان ہے، کاسمیٹکس کے شاپس ہیں اور 2 کپڑوں کی دکان ہے اور باقی بھی اس طرح کی. کل مالیت تقریباً کوئی مور دین 60 ڈیز کا سامان چوری ہو جاتا ہے. یہ اگین صبح پہ میرے ساتھ انجمن تاجران نے رابطہ کیا، سرافہ مارکیٹ کی طرف سے رابطہ ہوا، ہم نے ان کو تسلی دلائی کہ انشاءاللہ اس کیس پہ بھی ہم کام کر کے اس کو ٹریس کریں گے. ہم نے اپنی پولیسنگ اور اپنے جو انیشلی ہم کام کر رہے تھے اسپیشلی چوروں اور سنیچرز کے خلاف میں، ہم نے اپنے دائرہ کار کو بڑھا کر اس سائڈ پہ بھی ہم نے فوکس کیا. تو اس میں پھر ہمیں ریکوری حاصل ہوئی اور پچھلے رات کو ہم نے کچھ گرفتاریاں بھی کی تھیں اور جو ملزمان ہم نے گرفتار کیے تھے جن سے ریکوری ہے، ہم نے ڈرگس بھی کیا، ریکور کیا. اس کے علاوہ ہم نے یہ دکان کی میں بات کر رہا تھا لیڈیز مارکیٹ کی، یہاں سے ہم نے 2 بندے فی الحال گرفتار کیے ہیں جن سے ریکوری کی ہے. ایک کا نام باسط ہے، سن آف خدا بخش، بلیدہ کا رہائشی ہے، اور دوسرے کا نام رفیق سن آف باہوٹ، یہ بھی کلوا کا رہائشی ہے. مزید تفتیش جاری ہے کہ دونوں میں سے کس کا رول کتنا ہے، کیا کیا، کیسے کیا، کیونکہ ان دونوں بندوں کے ڈیفینیٹلی ان دونوں بندوں میں سے کسی نے چوری کی ہے یا دونوں نے کی ہے یا ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ انوالو ہو. ابھی تک ہماری انٹروگیشن کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ رات کو ریکور کی ہیں چیزیں آپ کے سامنے. اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل چوریوں میں ہمارے ساتھ ایک گینگ کا نام آیا، بلیدہ کے گینگ ہے. یہ بلیدہ سے آتے ہیں یہاں پہ چوریاں کر کے سنیچنگ کر کے موٹر سائیکل میں جوسک والے ایریا میں اس سائڈ پہ سنیچنگ کر کے گن پوائنٹ پہ اور واپس چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 ہفتے سے چیزیں تھوڑی رک گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری ابھی بھی کوشش جاری ہے کہ جو اکے دکے ہو رہے ہیں وہ بھی رک جائیں. 100% تو روکنا کرائم کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 100% رک جائے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کو کم سے کم کریں. اب جو اس میں ہم نے کوئی جبار نامی اور عبد الرحمان نامی بندہ گرفتار کیا ہے، اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہے، جس سے ہم نے ڈرگس بھی ریکور کیا ہے اور ریپورٹڈلی وہ
انوالو ہیں سنیچنگ میں اور چوریوں میں. مزید ریکوری متوقع ہے کہ ہم ان سے ریکوری کر لیں گے موٹر سائیکل وغیرہ. تو اس میں جو باقی بندے بقایا ہیں آپ کے توسط سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں عوام کو کہ بلیدہ کا رہائشی عتیق نامی بندہ ہے, سن آف ساحر. کوئی کمبر نامی بندہ ہے, عتیق عرف ساحر, ناٹ سن آف. کوئی کمبر عرف محراب ہے, محبوب اور صغیر سن آف برکت. یہ 5 بندوں کا گینگ ہے. یہ آتے ہیں بلیدہ سے, موٹر سائیکلیں چوری کرتے ہیں, چھینتے ہیں, پھر وہاں پہ یہ اپنے چاچا کو یا ایک ماموں کو دے دیتا ہے, یہ جا کے بیچتے ہیں. اگر میری پریس کانفرنس, اگر میری آواز ان کی فیملیز تک پہنچ رہی ہے, خدا را اپنے بچوں کو روکیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ صحیح کام نہیں ہے. اگر بلیدہ کا کوئی معزز شہری مجھے سن رہا ہے, کوئی تو روکیں, یہ غلط کام ہے. آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں ان بندوں کی گرفتاری تک. میں ایسا افسر نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ جی آپ کرائم کریں اور میں آپ کا نام نہیں لیتا. میں کھل کے آپ کا نام لوں گا, اب ہم کو بتا دوں گا کہ آپ سنیچنگ کر رہے ہیں, آپ کو روکنا چاہیے. کیوں میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ کے ساتھ ہی ہم نے گرفتار کی ہے. باقی آپ کا ٹائم آنے والا ہے, تو لہٰذا آپ خود گرفتاری دے دیں. یہ آپ تربت سے دور بات ہے, مکان سے نکل جائیں. آپ جہاں جائیں گے پولیس آپ کے پیچھے پیچھے. اس کے علاوہ آپ چاسر ایریا میں اور سٹی ایریا میں جو چوریاں کر رہے ہیں موٹر سائیکل وغیرہ, اس میں سے ایک پرویز نامی بندہ ہے اور ایک قدیر نامی بندہ ہے, وہ بھی ہم نے گرفتار کیے ہیں. ان سے بھی ڈرگس وغیرہ ریکور کیے ہیں. اب ان کا پیٹرن کیا ہے؟ یہ بلیدہ سے اٹھ کے آتے ہیں, اپنے ساتھ منشیات لیتے ہیں, منشیات لا کے تربت میں بیچتے ہیں, اور بیچنے کے ساتھ واپسی پہ ہاتھ مارتے ہیں. ایک موٹر سائیکل پہ 2-3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر دے دیتے ہیں منشیات, جاتے ہوئے ایک موٹر سائیکل اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, وہاں بیچتے ہیں. پھر ایک دن بعد پھر وہ 2 دن بعد آتے ہیں یہاں پہ, منشیات بیچتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. اب وہ جو منشیات کہاں سے لیتے ہیں, کس کو بیچتے ہیں, یہ ہماری انٹروگیشن بقایا ہے. کیونکہ ہمارے پاس شارٹ نوٹس پہ اگر میں 100% انٹروگیشن اپنی اگر انویسٹیگیشن کمپلیٹ کروں, میں کہوں کہ یہ ہم نے ریکور کیا ہے, تو ناٹ پاسبل. یہ بھی انشاءاللہ اگلے 1-2 دن میں یا ہفتے کے اندر جب ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اس ساری پروسیس میں اگین میں شکریہ ادا کرتا ہوں انجمن تاجران کا, صرافہ مارکیٹ کا, آپ کے پریس کلب کا, جن لوگوں نے ہر وقت ہمیں ساتھ دیا. ان کے علاوہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں انٹیلیجنس ایجنسیز کا, جن لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا, جن آفیسرز نے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا اور بیک گراؤنڈ میں ریکوری میں ہماری مدد کی. تو اگین میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے, ڈسٹرکٹ پولیس از کمیٹڈ ٹو کرب دی کرائم, اور آپ کا ساتھ ہوگا تو کرائم انشاءاللہ تعالی رکے گا, اور ہم اپنے شہریوں کو ایک بہترین انوائرمنٹ, پیسفل انوائرمنٹ مہیا کرنے میں انشاءاللہ ہم سب مل کے کامیاب ہوں گے. اکیلے پولیس نہیں کر سکتی جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے. تھینک یو ویری مچ. پھر ہم نے کچھ موٹر سائیکلز ریکور کر لیے تھے. کچھ موٹر سائیکلز کوئی مور دین 17 موٹر سائیکلز ہم نے ریکور کیے ہیں. وہ باہر کڑے ہیں اس وقت, آپ کو آخر میں دکھا دیں گے. اب آپ لوگوں سے پھر اگین عوام سے یہ ریکویسٹ ہے میری کہ جی یہ 17 موٹر سائیکلز میں سے میکسیمم موٹر سائیکلز وہ ہیں جن کی ابھی تک ہمارے پاس کوئی کیس رجسٹرڈ نہیں ہے. ہم نے مختلف جگہوں سے ریکور کیے ہیں. اب یہ 17 موٹر سائیکل کسی سے سنیچ شدہ ہیں یا کسی کی چوری شدہ ہیں, تو یہ بغیر مالک کے, بغیر اونرشپ ان کی نہیں ہے, تو یہ یہاں پہ کھڑے ہیں. تو ان کا میں کیسے جانتا ہوں کہ یہ کس کے ہیں؟ جب آپ کیس کریں گے, آپ کیس کو رپورٹ کریں گے, پھر آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, پھر جب آپ آئیں گے آپ کی پراپرٹی آپ کے حوالے کی جائے گی. اگین میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جی آپ کا کوئی چیز چوری ہوتا ہے, سنیچنگ ہوتا ہے, یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے, کرائم ہوتا ہے, آپ کائنڈلی آپ بر وقت کا رپورٹ کریں اس چیز کو.